بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تالیاں بجاتا تھا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات شروع کیے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد کوئی شخص نہ بتلا سکے، مثلاً یہ کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں، اور پھر حضرت صدیق سے خطاب کر کے کہنے لگے، کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک بھی پہنچ گئے اور واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا کہ اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے ایک تجارتی قافلے پر میرا گزر ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس میں دو خردار سیاہ اور سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلے کے تجارتی قافلہ پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جس میں سب سے آگے خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اس پر سیاہ ٹاٹ اور دو سیاہ خردار تھے، اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہوئی اور ان کی قوم نے اس چیز کی شہادت دی تو اب ان کے پاس کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا، تو انہوں نے اس سفر کو جھوٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ 10 سال تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر انہوں نے تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلایا، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اس پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسد بن زرع اور زکوان بن عبد مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے، جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارے آپس میں اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا، ابھی 1 سال اس ارادہ کو ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں، آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور اسی وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات مدینہ واپس آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی رزیق میں قرآن پڑھایا گیا۔ خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصہ میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے۔
اور آئندہ سال حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت عقبہ رکھا گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا، اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی